نان وائلنٹ کمیونیکیشن. آج ہم ایک اور ایسپیکٹ کو انڈرسٹینڈ اس میں کریں گے. کچھ جگہ ایسی ہوتی ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے، کیونکہ اب تک ہم یہ پڑھ رہے ہیں کہ جی دوسروں کی نیڈس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اپنی نیڈس کو کریں، ایمپتھی ہو، آرام سے بات کریں، لڑائی جھگڑا نہیں ڈالنا، کسی کو تنگ نہیں کرنا. لیکن کبھی کبھی کچھ ایسی سچویشنز ہو جاتی ہیں جہاں پر آپ کو تھوڑا سا زور لگانا پڑتا ہے. ہر سچویشن وہ نہیں ہوتی ہے کہ جی بالکل پیار محبت اور نرمی سے کی جائے. بیسیکلی تو ہم یہ کہتے ہیں نا کہ لوگوں کے اندر یہ ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے کہ ایگری ٹو ڈس ایگری. آپ دوسرے کی بات سن لیں، برداشت کر لیں. آپ نہیں ایگری کرتے تو آپ بول بھی سکیں اور دوسرا انسان اس کو رسپیکٹ بھی دے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہو سکتا ہے. لیکن مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ جگہ ایسی آ جاتی ہیں جہاں پر ہمیں تھوڑا سا فورس یوز کرنا پڑتا ہے. اب ہمیں یہ بھی پتہ ہونا چاہیے کہ فورس کہاں پہ یوز کرنا ہے. جہاں پر کوئی بڑا خطرہ ہوتا ہے، جیسے کسی کی زندگی کو خطرہ ہوتا ہے، یا جہاں پر کسی ایک انڈیویجول کی جو رائٹ ہوتی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہوتی، اور جہاں پہ ہمیں یہ بھی لگتا ہے کہ اس وقت وہ سچویشن نہیں ہے کہ ہم آرام سے کمیونیکیٹ کریں، کیونکہ کمیونیکیشن کے لیے کئی دفعہ آپ کو چند گھنٹے چاہیے، یا یہ کہ کپل آف ٹائمز یو ہیو ٹو بی انٹریکٹنگ وتھ سم ون. جیسے آئیڈیلی کہا جاتا ہے نا، ڈیفیکلٹ سچویشن میں آپ کو ان کنورسیشن اینڈ آؤٹ کنورسیشن کرنا ہوتا ہے کوئی 8-10 دفعہ. اور جب آپ اتنی دفعہ کرتے ہیں تو پھر آپ اس پوائنٹ پہ پہنچتے ہیں کہ اگلے انسان کو آپ بتائیں کہ ہم نے کیسے ایک دوسرے سے بات کرنی ہے. لیکن ہمارے پاس وہ سچویشن نہیں ہوتی، تو پھر ہم نے کیا کرنا ہے کہ تھوڑا سا فورسفل ہو جانا ہے. اب اس میں بھی 2 طرح کے رویے ہوتے ہیں. ایک وہ فورس ہوتا ہے جو ہم اپلائی کرتے ہیں جو کہ پروٹیکٹیو ہوتا ہے، یعنی جس سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. اور ایک وہ فورس ہوتا ہے جو کہ پروٹیکٹیو نہیں ہوتا، جس سے نقصان ہو جاتا ہے. تو پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ جو بھی ہم فورس لگائیں گے کسی بھی معاملے میں، اس میں نیت کیا ہے. یعنی آپ کسی کو سختی سے دبانا چاہ رہے ہیں، یا آپ کسی انجسٹس اور یا کسی خرابی کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، یا یہ کہ آپ کسی انسان کو سفرنگ دینا چاہتے ہیں. آپ کہتے ہیں میں اس کو سیدھا کر دوں. جیسے آپ دیکھیں کہ ایک بچہ اگر بھاگ کر سڑک کراس کر رہا ہے تو آپ کیا کریں گے؟ کیا آپ اسے آرام سے اس وقت بات کریں گے؟ نہیں. آپ فوراً اس کا ہاتھ پکڑیں گے، بلکہ کھینچ کر اپنی طرف کریں گے. اور جب آپ اسے کھینچیں گے تو بیسیکلی آپ کیا کر رہے ہیں کہ آپ ایک سختی کا رویہ جو ہے اس کے ساتھ اپلائی کر رہے ہیں. تو یہ والا فورس پروٹیکٹیو ہے. لیکن ہم کیا کرتے ہیں کہ اسی میں تھوڑا سا زہر شامل کر دیتے ہیں. مثلاً ہم فزیکل یا سائیکولوجیکل اٹیک کر دیتے ہیں، یا تو بچے کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. ایک تھپڑ لگا دیا کہ کیا ہے تمہیں نظر نہیں آتا، یہ کوئی طریقہ ہے. یا ہم کیا کرتے ہیں کہ اس کو بے وقوف کہہ دیتے ہیں، اس کا مذاق اڑا دیتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی والا جملہ بول دیتے ہیں، اس کو شرمندہ کر دیتے ہیں. اور اس کی وجہ سے پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ بچہ جو ہے وہ پریشان ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ اگر ہم صحیح نیت اور صحیح آؤٹ کم کے اوپر فوکس نہیں کرتے تو پھر کیا ہو جاتا ہے، ہم ججمنٹل ہو جاتے ہیں، ہم بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ہم کسی بھی بیہیویئر کو کنڈیم بھی کرتے ہیں. مطلب بری طرح سے ہم لوگوں سے ڈیل کرتے ہیں. اور ہماری assumption کیا ہوتی ہے، یعنی سوچ کیا ہوتی ہے جب بھی ہم کوئی غلط رویہ یا صحیح رویہ جو بھی اپلائی کرتے ہیں. ہماری assumption جب ہم لوگوں سے ڈیل کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہونی چاہیے کہ لوگ جو بیہیویئر دے رہے ہیں وہ اس وجہ سے ہے کہ ان کو نہیں پتہ. جب تک ہم یہ assumption نہیں رکھتے ہم مشکل میں رہتے ہیں. یعنی اگر آپ چاہ رہے ہیں کہ فورس لگانا پڑ رہا ہے اور آپ فورس لگا کر کسی کی اصلاح کریں، تو آپ نے اگر یہ سوچا کہ یہ جان کے نہیں کر رہا، مائیں تو بہت زیادہ یہ کہتی ہیں بچہ جان کے نہیں پڑھ رہا، بچہ جان کے یہ تنگ کر رہا ہے، تو پھر ہم کیا ہوتا ہے، ہم فرسٹریٹ ہو جاتے ہیں اور پھر ہم اگریسو طریقے سے اس سچویشن کو اپروچ کرتے ہیں. لیکن اگر ہم یہ زیوم کریں کہ اگلا انسان جو ہے وہ اگنورینٹ ہے، اس کو اس چیز کا پتہ نہیں ہے، تو پھر ہم کیا کریں گے کہ ہم یہ بھی سوچیں گے کہ اس کو تھوڑا سا ہم نے ایجوکیٹ کرنا ہے. جیسے کیا اگنورینس ہو سکتی ہے؟ ایک یہ کہ جو کچھ بھی وہ کر رہا ہے اس کو اندازہ ہی نہیں ہے کہ میں جو بول رہا ہوں یا جو بھی بیہیویئر دے رہا ہوں اس کے کانسیکوینسز کیا ہو سکتے ہیں، اس کو اس چیز کا احساس نہیں ہو رہا. دوسرا یہ کہ وہ
اپنی نیڈ بھی نہیں دیکھ پا رہا, کسی اور کی نیڈ بھی نہیں دیکھ پا رہا, اس وجہ سے یا اپنے آپ کو ہرٹ کر رہا ہے یا دوسرے انسان کو ہرٹ کر رہا ہے. تیسرا یہ کہ ایک بلیف سسٹم ہوتا ہے کہ آپ دوسرے بندے کو ہرٹ کرنا چاہتے ہیں, آپ کہتے ہیں وہ فلاں انسان ڈیزرو کرتا ہے اس لیے میں نے اس کے ساتھ یہ بیہیویئر کرنا ہے. چوتھی جو اگنورنس ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ لوگوں کی ویسے ہی ہیلدی تھنکنگ نہیں ہوتی, یعنی ان کے بچپن کے ایکسپیرینسز ہیں, جوانی کے ہیں, اپنے تجربات ہیں, جس کی وجہ سے انہوں نے ایک مائنڈ سیٹ بنایا ہوتا ہے کہ جی فلاں سچویشن میں فلاں چیز کو بس ایسے ہی ڈیل کرنا چاہیے اور اسی سے جو ہے رزلٹ ملے گا. اب یہ سب چیزیں, یہ سب جو سینیریوز ہیں یہ کیا ہیں, یہ اگنورنس ہے نا. جب انسان کو صحیح طرح سے وہ سمجھ آ جاتا ہے طریقہ کہ میں نے گمان کیسے اچھا کرنا ہے, میں نے لوگوں کی اصلاح کیسے کرنی ہے, یا یہ کہ مجھے یہ بولنے سے یہ کام کرنے سے رزلٹ نہیں ملے گا, تو اس سے پھر کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو ٹھیک کرنا شروع کرتا ہے. اچھا, ایک اور بہت بڑی ایزمپشن جو ہمارے دل میں ہوتی ہے یا گمان جو ہمارے دل میں ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب بھی کوئی غلط کام کرتے ہیں اس لیے کہ وہ برے ہوتے ہیں, اور ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں نہ کچھ ایسا کام کرنا ہے جس سے ہم اس سے سوری بلوائیں, اس کو نیچا دکھائیں, اس سے معافی منگوائیں, کیونکہ یہ جان کر غلطیاں کر رہا ہے. ہم اس کے بارے میں یہ نہیں سوچتے, یہ گمان نہیں کرتے کہ اس کو احساس ہی نہیں ہو رہا, ہی اور شی از ناٹ ایبل ٹو کمپریہینڈ کہ وہ اپنا کتنا بڑا نقصان کر رہا ہے اس پورے پروسیس میں. تو جب ہم یہ کرتے ہیں تو پھر کیا ہے کہ ہم اس کو سفر کرنے کی طرف لے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ جو اس نے غلطی کی ہے نا اس کو تھوڑا سا پچھتاوا ملنا چاہیے. ہم چاہ رہے ہوتے ہیں کہ میں اس کو کچھ اس طریقے سے ڈیل کروں کہ اس کو معافی مانگنی پڑے. یہ میں نے بہت زیادہ دیکھا ہے. بہت لوگ جب کاؤنسلنگ میں آتے ہیں یا کوئی تھیراپی لیتے ہیں تو اس میں بار بار کہتے ہیں کہ میں نے اتنی دفعہ معافی مانگی, اور اگر میں ان سے پوچھوں کہ کیوں آپ نے بار بار معافی مانگی تو وہ کہتے ہیں کہ دراصل دوسرا انسان ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ ہر دفعہ مجھ سے معافی مانگی جائے. تو یہ بہت ہی ڈیفیکلٹ سینیریو ہو جاتا ہے کہ آپ کتنی دفعہ معافی مانگی, اور آپ دیکھیں ایک ہوتا ہے آپ نے معافی مانگی, واقعی آپ کو تھا کہ میں نے غلطی کی اور اس سے آپ کے حالات بھی ٹھیک ہو گئے, تعلقات بہتر ہو گئے, تو ٹھیک ہے, یو آر آن دا ہائی روڈ. لیکن زیادہ تر سچویشن میں کیا دیکھتی ہوں کہ لوگ معافی منگوا کر آپ کو ذلیل بھی کرتے ہیں, آپ کو اوپر زیادہ پریشر ڈالتے ہیں, اور وہ حالات بھی ٹھیک نہیں ہو رہے ہوتے ہیں آپ کے. یا دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جی آپ زبردستی کسی سے کام کرواتے ہیں کہ بس میں اس کو بدلوں, اس کو اپنے رویے جو ہیں وہ ٹھیک کرنے پڑیں گے. تو بات یہ ہوتی ہے کہ جب ہم کسی انسان کے بارے میں یہ گمان کرتے ہیں کہ اس کو علم نہیں ہو رہا اور میں نے, ٹھیک ہے مجھے یہاں پہ فورس لگانا پڑ رہا ہے لیکن میں نے اس میں نیت یہ ہے کہ اصلاح ہو جائے, اس طریقے سے میں نے فورس لگانا ہے, تو وہ بہتری کی طرف سچویشن جاتی ہے. لیکن جب ہم اگریسو ہو جاتے ہیں اور ہم زبردستی کسی پہ کوئی بات بھی جا کر ٹھونستے ہیں کہ بھئی یہ کام اسی طریقے سے کرنا ہے, اور ہمارے دماغ میں سوچ یہ چل رہی ہوتی ہے کہ اس کو سب پتہ ہے, یہ جان کے نہیں کرتا, پھر کیا ہوتا ہے کہ ہماری آپس میں ریزنٹمنٹ بڑھ جاتی ہے, آپس میں لڑائی جھگڑا بڑھ جاتا ہے, اور مطلب آپس میں نا وہ جو تعلقات ہیں نا ان میں خرابی آنا شروع ہو جاتی ہے. تو سب سے پہلا کام تو ہم نے یہ کرنا ہے کہ ہم نے یہ جو نیگیٹو قسم کا فورس ہم اپلائی کرتے ہیں, اور یہ ہمارے ہاں کیونکہ بہت کامن ہوتا ہے, تو ہم نے اپنے آپ کو اس سے بچانا ہے. ٹھیک, جیسے آپ دیکھیں کہ والدین سے یہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے کہ وہ بچے کو ایک دفعہ دو دفعہ آرام سے بات کرتے ہیں, لیکن ان کو نان وائلنٹ کمیونیکیشن نہیں کرنی آتی. ان کو وہ طریقہ نہیں آتا کہ میں نے اپنے بچے کے ساتھ آرام سے کس طرح بات کرنی ہے, اتنی پیشنس نہیں ہوتی. آپ دیکھیں موسٹلی مائیں کیا کہتی ہیں, میں کتنی دفعہ اس کو آرام سے کہوں, تھریٹننگ وے ہوتا ہے. بالکل تھریٹننگ وے ہوتا ہے ہمارا. پیرنٹس کیا کرتے ہیں کہ وہ پرووکڈ ہو جاتے ہیں, وہ ویسے ہی اریٹیٹڈ ہوتے ہیں, تھکے ہوئے ہوتے ہیں, ملٹیپل رسپانسبلٹیز ہیں, پھر یہ کہ باقی لوگ بھی بار بار کہہ رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ سب مجھے جج بھی کر رہے ہیں ایز اے پیرنٹ. تو وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں کہ جو ان کی ڈیلنگ ہوتی ہے نا وہ اس کو کیا کرتے ہیں کہ بہت زیادہ پھر وہ ایگریسو طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اچھا, پھر یہ کہ بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ بھی سوچ ہوتی ہے, اس حدیث کو لے کر بیٹھے ہوتے ہیں کہ 7 سال پہ بچے کو نماز کے لیے کہا جائے, اور اگر 10 سال تک بچہ نہ پڑھے تو اس کو مارا جائے, سختی کی جائے. اپنے ذہن میں بار بار یہ سوچ لے کر آتے ہیں کہ جی ہمارے دین میں تو اجازت ہے یہ کرنے کی, تو پھر ہمیں سختی کرنی چاہیے. لیکن اس سے کیا ہو جاتا ہے کہ ہم کلیئر باؤنڈریز نہیں دیتے. بچے جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں صرف پنشمنٹ کے ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں, یعنی ان کی پرسنالٹی نہیں ڈیولپ ہو رہی ہوتی. وہ جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں وہ اس ڈر سے کر رہے ہوتے ہیں کہ ماں باپ کو جواب دینا پڑے گا, مجھے کرنا پڑ رہا ہے کیونکہ میرے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہے.
اور ماں باپ بھی نا یہی کہتے نظر آتے ہیں کہ دیکھا میں نے پیار سے کہا، 1 دفعہ کہا، 2 دفعہ کہا، نہیں سنا، آنکھیں دکھائی ہیں نا تو سن لیا نا، اس کے بغیر یہ سیدھے ہی نہیں ہوتے، یہ بات کو ہی نہیں سمجھتے. کہتے ہیں نا لائن پہ آ گئے نا، دیکھا. ہاں بالکل لائن پہ آ گئے نا. لیکن کیا ہو جاتا ہے کہ بچے جو ہوتے ہیں نا وہ بھی یہ سیکھ لیتے ہیں طریقہ کہ اگر ہم نے کسی سے بات منوانی ہے تو کوئی اور راستہ ہی نہیں ہے، سختی کا ہی راستہ ہے. اور وہ بچے بھی سختی کے راستے سے ہی اپنی ہر بات کو جسٹیفائی کرتے ہیں، کیونکہ انہوں نے اپنے والدین کو ہر بات کو جسٹیفائی کرتے دیکھا ہوتا ہے. میں نے تمہیں مارنا نہیں تھا، مجھے تم سے بہت پیار ہے، لیکن تم نے کام ہی ایسا کیا، مجھے مارنا پڑا. اب آگے جا کر شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ یہ معاملہ کر سکتا ہے، بیوی بھی شوہر کے ساتھ کر سکتی ہے، اور رشتہ داروں میں ہم کرتے ہیں کہ میں تو غصہ کرنا ہی نہیں چاہتی تھی، لیکن دیکھیں نا اس نے وہ سچویشن ہی ایسی کریٹ کر دی کہ پھر تو مجھے غصہ بنتا تھا. اور دوسرا انسان بھی کہتا ہے ہاں ہاں بالکل بنتا تھا. تو ہم جتنے نیگیٹو رویے ہوتے ہیں ہم ان کو وہاں پہ جسٹیفائی کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور پھر یہ کہ بات یہیں پہ نہیں رہتی، ہر طرح کا نیگیٹو بیہیویئر آ جاتا ہے، جس میں مار پیٹ بھی ہے، جس میں بلیم کرنا بھی ہے، جس میں کسی کی کوئی بھی خیر ہے اس سے روکنا ہے، یا یہ کہ آپ ڈیمانڈنگ ہو رہے ہیں، آپ ٹاکسک ہو رہے ہیں، وہ سارے رویے جو ہیں وہ آتے چلے جاتے ہیں. تو سزا دینا جو ہے نا اس کی بہت بڑی کاسٹ آتی ہے. یہ یاد رکھیں کہ جب بھی کوئی سزا دیتا ہے کسی کو، کسی بھی رشتے میں اگر آپ یہ کام کریں گے، آپ نے نیگیٹو قسم کا فورس استعمال کیا، آپ کو نتائج مل جاتے ہیں، لیکن آپ کی سفرنگ ریلیشن شپ میں ہوتی ہے. دوسرا انسان کبھی آپ کی عزت نہیں کر رہا ہوتا، دوسرا انسان کبھی وہ آپ کے سامنے وہ کام کرے گا لیکن پیچھے سے وہی کرے گا جو اس کا دل چاہتا ہے. اسی طرح اس کی سیلف اسٹیم بہت لو ہو جاتی ہے. ایک ایگزامپل میں پڑھی تھی، جیسے بچہ ہے، آپ کہتے ہیں رات کو تم نے برش کر کے سونا ہے، اور کیونکہ ہم اس کو اتنا ذلیل کر دیتے ہیں صرف ایک برش نہ کرنے پہ، تو اس کی وجہ سے اس فیئر سے کہ پتہ نہیں اب میری کتنی بے عزتی ہوگی اور مجھے کیا کیا باتیں سننے کو ملیں گی، وہ برش تو کر لیتا ہے. اور ہمیں لگتا ہے کہ جی اس کی اورل ہائیجین جو ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہے، لیکن اس بچے کی سیلف رسپیکٹ نہیں اچھی ہوتی. اور جس کی سیلف رسپیکٹ اچھی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا، اس کی ایٹنگ ہیبٹس، لائف سٹائل، بہت ساری اور چیز سفرنگ میں جائیں گی. اور کئی ایسے بچے ہوتے ہیں جن کو آپ نے دانت تو برش کرا لیے لیکن آگے جا کے پھر بھی کیویٹیز ہیں، پھر بھی ان کے دانت خراب ہیں، اور پھر بھی آپ ان کے مسئلوں کے ساتھ جو ہے ادھر سے ادھر پھر رہے ہوتے ہیں. جب بھی ہم سزا دیتے ہیں اس سے ہمارا ریلیشن شپ بالکل ڈسٹروائے ہونا شروع ہو جاتا ہے. جیسے پیرنٹس ہوتے ہیں ٹپیکلی کیا کرتے ہیں، 2 بچے لڑ رہے ہیں، یا کوئی بھی ایڈلٹ ہو سکتا ہے، اسکول میں بھی ہو جاتا ہے، اداروں میں بھی ہو جاتا ہے، 2 بچے لڑ رہے ہیں. اب جب ہم نے ان کو چپ کرانا ہے، کیونکہ اس وقت ہمیں فورس یوز کرنا ہے. اب پازیٹیو فورس کیا ہوگا، آپ نے ان بچوں کو الگ کیا، ان دونوں کو کہا کہ آپ اپنے آپ کو سیٹل کریں. الگ تو آپ کو فورس سے ہی کرنا پڑے گا نا، امیڈیٹلی جا کر انٹروین کرنا پڑے گا. شاید آپ کو یہ بھی جملہ بولنا پڑے کہ آپ بالکل نہیں لڑ سکتے، ایسی بھی بات آپ کو بولنی ہوگی. اور اب آپ نے ان کو الگ کیا اور ان کو کہا آپ دونوں اپنے اپنے کمرے میں جائیں، آپ دونوں الگ الگ جگہ پہ بیٹھیں اور سوچیں اپنے بیہیویئر کے بارے میں، پھر ہم اس پہ بات کریں گے. اب یہ جب آپ جملہ بول رہے ہیں تو فرم طریقے سے بول رہے ہیں، آپ بچوں کے آگے من من نہیں کر رہے ہیں. لیکن بچے کو یہ سمجھ آیا کہ مجھے ایک اپرچونٹی ملا ہے الگ کر کے کہ میں اپنے بیہیویئر کے اوپر غور کروں، اور وہی بات ہے میں اپنی نیڈس دیکھوں اور پھر دوسرے کی نیڈس کو بھی آئیڈینٹیفائی کروں. اچھا، لیکن یوزلی ٹپیکلی ہم کرتے کیا ہیں، جب بھی ہم بچوں کو کہیں لڑتا دیکھتے ہیں، جو بھی ایڈلٹ آتا ہے وہ بچوں کو الگ نہیں کرتا، وہ بچوں سے زیادہ چیخ رہا ہوتا ہے اور وہ بچوں کو مارنا بھی شروع کر دیتا ہے. تو بچہ جو ہے وہ الٹیمیٹلی اس بات سے کیا سیکھ رہا ہوتا ہے، ایک تو وہ یہ سیکھتا ہے کہ اگر مجھے اپنے ساتھ یا اپنے نیچے والے کو مار پیٹ کرنی ہے نا، تو جب مجھ سے بڑا ہے نا کوئی انسان وہاں کھڑا ہوا، اس کے سامنے نہیں کرنا. اسی لیے آپ دیکھیں گھروں میں بھی جب ہم بچوں کو غلط طریقے سے ہینڈل کرتے ہیں، جب سبلنگ رائولری ہوتی ہے، بہن بھائی آپس میں لڑتے ہیں، تو وہ ماں باپ کے سامنے بہت پیارے بیبے بچے بن جاتے ہیں اور وہ پیچھے سے ایک دوسرے کو تنگ کرتے ہیں. آپ کو پھر الگ سے شکایتیں آتی ہیں، وہ سامنے نہیں وہ بیہیویئر دیتے، وہ چھپا چھپا سا وہ بیہیویئر جو ہے وہ سامنے آنا شروع ہو جاتا ہے. دوسرا، بچہ کیا سمجھتا ہے کہ جب میں اتھارٹی میں ہوں گا تو میں کسی کو کچھ بھی کہہ سکتا ہوں، میرے پاس رائٹ ہے کہ میں کوئی بھی بات کسی کے ساتھ کر سکوں. تو اگر آپ صرف ایمپتھائز کر لیتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ مجھے نظر آ رہا ہے آپ کو غصہ آیا ہوا ہے، لیکن یہ کہ مجھے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ آپ کو بھی رسپیکٹ ملنی چاہیے، دوسرے انسان کو بھی ملنی چاہیے، تو اگر آپ آرام سے بیٹھ کر پہلے سوچیں کہ آپ کو یہاں پہ کیا کرنا چاہیے، کون سا بیہیویئر ہونا چاہیے، کس طرح ایک دوسرے سے بات کرنی چاہیے، تو پھر اس سے کیا ہوتا ہے کہ یہ چیزیں بہتری کی طرف جاتی ہیں. ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم میں سے ہر شخص آلریڈی آن دی ایج ہوتا ہے اور ہم کسی بھی طرح سے اپنے اس بیہیویئر کو ٹھیک کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے. تو کسی بھی پنشمنٹ کو لمٹ کرنے کے لیے چند سوال ہوتے ہیں جو اپنے آپ سے پوچھنے چاہیے.
ایک تو یہ کہ what do I want this person to do that's different from what he or she is currently doing. میں کیا چاہتی ہوں کہ یہ شخص کون سا بیہیویئر ڈفرینٹ کرے اور اس بیہیویئر کو حاصل کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا, کون سا جملہ بولوں, کون سی بات کروں, کون سا بیہیویئر دوں, کس طریقے سے میں فورس اپلائی کروں کہ مجھے وہ رزلٹ مل جائے. مزے کی بات یہ کہ جب بھی میں نے کسی سے یہ سوال پوچھا ہے, جیسے کبھی کبھی کوئی بتاتا ہے نا اس نے یہ بولا پھر میں نے یہ بولا, تو میں کہتی ہوں اچھا ابھی میں یہ نہیں پوچھوں گی آگے سے اس نے کیا کیا, میں یہ پوچھوں گی کہ آپ کو اندازہ ہے کہ جب آپ یہ جملہ بولیں گے تو آپ کا فلاں رشتہ دار کیا کرے گا, چاہے وہ بچہ ہے, شوہر ہے, ساس ہے, کوئی بھی کولیگ ہے. وہ کہتے ہیں ہاں مجھے پتا تھا اس کا موڈ خراب ہو جانا ہے, مجھے پتا تھا اس نے آگے سے جواب دے دینا ہے, مجھے پتا تھا میرے شوہر کا ہاتھ اٹھ جانا ہے. تو پھر یہ ہماری بیوقوفی ہے نا کہ ہم نے اپنے آپ کو اس وقت نہیں روکا اور ہم نے وہی بات بولی جس سے ہمیں رزلٹ بھی نہیں ملا, اور پھر ہم نے بلیم بھی کس کو کیا, دوسرے انسان کو بلیم کیا کہ اس کی وجہ سے جو ہے یہ سارا سلسلہ چل رہا ہے. ہم نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ ہم نے اس طریقے سے بات چیت کرنی ہوتی ہے کہ اگلے انسان کو یہ لگے کہ مجھے ایک اپرچونٹی مل رہا ہے اپنے آپ کو امپروو کرنے کا. ٹپیکلی گھروں میں یہ بھی ہوتا ہے جب بچوں کو ہم کہتے ہیں مثلاً آپ چاہ رہے ہیں کہ بچہ کمرے کی صفائی رکھے, کلینلینس اسٹینڈرڈ اس کا اچھا ہو, تو اس کو کیا سکھانا چاہیے, کس کی خاطر ہم نے کرنا ہے, اللہ کی خاطر. طہارت کتنی امپورٹنٹ ہے, نصف ایمان ہے, اس لیے ہم صفائی رکھتے ہیں. اور یہ آپ کی اپنی صحت کے لیے اچھا ہے, آپ کی فزیکل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, مینٹل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے, ایموشنل ہیلتھ کے لیے اچھا ہے. لیکن ٹپیکلی ہم جملہ کیا بولتے ہیں, کوئی دیکھے گا تو کیا کہے گا, لاؤں تمہاری ٹیچر کو تمہارے کمرے میں دکھاؤں, اور یا اپنے کزن سے کمپیئر کرو یا فلاں سے کمپیئر کرو. تو جب ہم بچوں کو صرف دنیاوی چیز وہ ایسی دکھا رہے ہوتے ہیں, اس سے تو کوئی سٹینڈرڈ نہیں بچے کا سیٹ ہو رہا. تو بچہ کیا کر رہا ہے, صرف مار پیٹ کے ڈر سے وہ صفائی کر رہا ہے. وہ جو اس کو بینیفٹس ملنے چاہیے وہ بیچارہ اپنی نیت کو بھی نہیں صحیح کر پاتا, اس کو یہ بھی نہیں سمجھ آتی ہے کہ میں نے اپنے معاملات کو کیسے ٹھیک کرنا ہے. لیکن کچھ فیکٹر ایسے ہیں جس میں بچوں کو فائدے کا بھی سمجھ نہیں آتا. جیسے ہم کہتے ہیں نا کھاتے ہوئے شور نہ کرو, تو اب ہم اس کو کیا سمجھائیں کہ کیوں نہیں کرنا, منہ سے آواز نہیں نکلنی چاہیے. اچھا دیکھیں, ہم اکثر اوقات جب جملہ بولتے ہیں نا تو نیگیٹو جملہ بولتے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں پاز کر کے پازیٹیو جملہ بولنا چاہیے کہ کیا ہم خاموشی سے کھا سکتے ہیں. دوسرا یہ کہ تھوڑا سا یہ بھی انڈرسٹینڈ کرنا چاہیے کہ ہر انسان کے الگ سے ڈفرینٹ ڈائنامکس ہوتے ہیں. اگر کوئی بچہ شور کر رہا ہے یا کس طرح سے, یا چبا چبا کس طرح کھاتا ہے, یا اس کی ساؤنڈ آتی ہے, تو کیا اس سے الگ میں 1 to 1 بات کرنے کی ضرورت ہے, کیا اس کو اس بیہیویئر کو آئیڈینٹیفائی کر کے بتانے کی ضرورت ہے کہ یہ بیہیویئر جو ہے شاید مجھے لگ رہا ہے لوگوں کے ایکسپریشن سے کہ یہ لوگوں کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے, سوشلی ایکسیپٹیبل نہیں ہے, اور یہ سنت کا طریقہ بھی نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ بہت ساری سچویشن جس میں ہم بہت اگریسو طریقے سے اپروچ کرتے ہیں وہ اتنی تھریٹننگ نہیں ہوتی ہیں. مثلاً اگر بچے نے ابھی ہوم ورک نہیں کیا تو کچھ نہیں ہو جانا, بچے نے ابھی فوراً کھانا نہیں کھایا تو کچھ نہیں ہو جانا. یعنی ہم بہت ساری سچویشن میں جہاں ابھی گنجائش ہوتی ہے ہم اتنا اگریسو فورس لگاتے ہیں, وہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے. تو اگر ہم اس ٹائم پہ تھوڑے سے ریلیکس ہو جائیں کہ دیٹس اوکے, ہو جاتا ہے, بچے کر جاتے ہیں, تو وہ کیا ہوتا ہے الٹیمیٹلی وہ چیزیں ٹھیک بھی ہو جاتی ہیں. اگر ہم اینالائز کرنا شروع کرتے ہیں کہ واقعی کہ یہ سچویشن ہے ایسی جس پہ مجھے اتنا فورسفل ہو جانا ہے, اتنا میں نے وہ چیزوں کے پیچھے پڑ جانا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بھی بیمار کر لوں اور سارے گھر کو بھی میں نے تباہی کی طرف لے جاؤں, تو بہت کم, میرا خیال میں ہارڈلی 2-3% ہوں گی چیزیں جو واقعی وہاں پہ ہمیں فورسفل ہونے کی ضرورت ہوتی ہے. اور اگر آپ تھرو آؤٹ باقی سچویشن میں تھوڑا نان وائلنٹ کمیونیکیشن کے ذریعے اپنے مسئلوں کو حل کرنا شروع کریں تو کیا یہ سچویشن اتنی تھوڑی ہوتی ہے اور اس میں بھی ہم پھر زیادہ کمپوزڈ ہوتے ہیں. لیکن ہم نے تو ہر سچویشن کو ایک ڈیفیکلٹ سینیریو بنایا ہوتا ہے, اس سے حالات ہمارے خراب ہوتے ہیں.